کہتے ہیں جب زمین پر سب دروازے بند ہو جائیں اور انسان کے ہاتھ خالی ہو جائیں تو آسمان کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ دروازہ ہے دعا کا۔ آج کی کہانی ایک ایسے مسافر کی ہے جس نے سب کچھ کھو دیا تھا، مگر پھر ایک دعا نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ ایک تھکا ہارا شخص ایک پرانی چادر میں لپٹا ریلوے اسٹیشن کے ایک سنسان کونے میں بیٹھا تھا۔ نام تھا سلیم، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں درد۔ زندگی میں بہت کچھ کھو چکا تھا، بیوی کا انتقال، بیٹا بیمار، نوکری چھن چکی، اور اب وہ ایک نئی جگہ کی طرف سفر پر تھا، صرف اس امید پر کہ شاید کہیں کوئی روزگار مل جائے۔ یا اللہ، بس ایک بار میری سن لے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پھر سجدے میں گر گیا اور کہا، یا رب، میرے قدم اب تھک چکے ہیں، مگر میرا یقین نہیں ٹوٹا۔ سلیم ایک نئے شہر پہنچتا ہے، ہر چہرہ اجنبی، ہر دروازہ بند۔ کبھی مسجد میں سو جاتا، کبھی اسٹیشن کے بینچ پر، دن کو در در رزق کی تلاش، رات کو دعا کے آنسو۔ ایک دن ایک دکان پر کام مانگتا ہے، مالک سخت لہجے میں کہتا ہے، ہمیں ایسے خانہ بدوش لوگ نہیں چاہیے۔ سلیم چپ رہتا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، مسکراتا ہے اور کہتا ہے، جس کا مالک اللہ ہو اسے دروازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ بارش کی ایک رات جب سلیم مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک بزرگ آ کر پوچھتے ہیں، بیٹا، تم یہاں ہر رات بیٹھے نظر آتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ سلیم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ سنا دیتا ہے۔ بزرگ صرف مسکرا کر کہتے ہیں، تمہارے چہرے پر نور ہے، تم ضرور کچھ بنو گے، بس استقامت رکھو۔ پھر وہ بزرگ ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں، اس پتے پر صبح چلے جانا۔ اگلی صبح وہ دیے گئے پتے پر جاتا ہے۔ وہاں ایک NGO کا دفتر ہے جو بے گھروں کی مدد کرتا ہے۔ اسے کام ملتا ہے کھانا پکانے کا۔ سلیم خوشی سے سجدے میں گر جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں لوگ اس کے اخلاق، صفائی اور سچائی سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ NGO کا سربراہ ایک دن کہتا ہے، سلیم، تم جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہم تمہیں پرماننٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن زندگی پھر ایک موڑ لیتی ہے۔ سلیم کا بیٹا جو دوسرے شہر میں ہے، اچانک اسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ NGO والے کہتے ہیں، ہم آپ کو چھٹی نہیں دے سکتے ابھی۔ سلیم چپ رہتا ہے، پھر رات کے وقت مسجد میں جا کر رو کر دعا کرتا ہے، یا رب، اب تو ہی ہے، بیٹے کی جان بھی تیرے ہاتھ ہے۔ اگلی صبح ایک شخص NGO آتا ہے اور کہتا ہے، کیا یہاں سلیم کام کرتا ہے؟ میں اس کے بیٹے کا ڈاکٹر ہوں۔ سلیم حیران ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے، تمہاری دعاؤں نے کمال کیا، تمہارے بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ NGO کے سربراہ بھی حیران، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں روکا، مگر تم نے پھر بھی صبر کیا۔ اب سلیم کو اسپتال بھی بھیجا جاتا ہے، تنخواہ کے ساتھ۔ چند مہینے گزرتے ہیں۔ سلیم اب NGO کا مینیجر ہے۔ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم ہے۔ ہر نیا مسافر، ہر بے سہارا شخص جب آتا ہے تو سلیم انہیں صرف یہ کہتا ہے، میں بھی ایک مسافر تھا، مجھے بھی صرف دعا نے سنبھالا تھا۔ چند دن بعد شام کا وقت تھا۔ سلیم دفتر کے کاغذات سمیٹ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک دبلا پتلا شخص کھڑا تھا، کپڑے گرد آلود، چہرہ پسینے اور دھول سے اٹا ہوا، آنکھوں میں تھکن مگر اندر کہیں امید کی چمک۔ بھائی، کیا یہ جگہ مسافروں کے لیے ہے؟ اس نے دھیمی لرزتی آواز میں کہا۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ جگہ دعا سننے اور امید دینے کی جگہ ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اندر آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرا نام حارث ہے، میں پچھلے 2 ہفتوں سے شہر شہر بھٹک رہا ہوں، نوکری کی تلاش میں آیا تھا، مگر جیب خالی اور امید ٹوٹتی جا رہی ہے۔ سلیم خاموشی سے سنتا رہا، پھر ایک گلاس ٹھنڈا پانی لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح ایک مسافر تھا، مجھے بھی صرف ایک دعا نے سنبھالا تھا۔ حارث نے چونک کر پوچھا، کون سی دعا؟ سلیم کی آنکھوں میں پرانی یادیں لوٹائیں۔ اس نے آہستہ کہا، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا پڑھو اور یقین رکھو کہ اللہ مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ چند ہفتے بعد حارث ایک نئی نوکری پر تھا۔ وہ واپس NGO آیا، سلیم کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، بھائی،
دعا واقعی سب سے بڑی مدد ہے۔ ایک دن سلیم کسی کام سے NGO سے باہر جا رہا تھا تو اچانک ایک مہنگی گاڑی میں ایک امیر تاجر آتا ہے۔ کہتا ہے، میں یہاں چند لاکھ کا عطیہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرے بزنس کا حصہ ہے۔ سلیم مسکرا کر کہتا ہے، ہم یہاں صرف دل کا صدقہ قبول کرتے ہیں، حساب کا نہیں۔ وہ شخص چنتا ہے، پہلی بار کسی نے اس سے پیسہ لینے سے انکار کیا۔ سلیم اسے مسجد لے جاتا ہے، خاموش بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے، کبھی پیسہ نہ ہونے پر میں نے صرف اللہ سے مانگا تھا، اور آج جب پاس سب کچھ ہے تو بس اللہ کو لوٹا رہا ہوں۔ وہ امیر شخص روتا ہے اور کہتا ہے، میں اللہ سے دور ہو گیا تھا، تم نے مجھے واپس لے آیا۔ وہ اب NGO کا خاموش مددگار بن جاتا ہے، ہر مہینے غریب بچوں کی کفالت کا خرچ اٹھاتا ہے۔ اگلے دن جب سلیم اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے تو اچانک ایک ضعیف شخص کو NGO میں داخل کیا جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں عاجزی۔ سلیم ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے اور چونک جاتا ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے اسے پہلی بار ایک پتا دیا تھا جب وہ سڑک پر تھا۔ سلیم ان کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مجھے زندگی کا دروازہ دکھایا تھا؟ بزرگ آہستہ سے کہتے ہیں، اللہ جسے چاہے اس کے ذریعے کسی کی تقدیر بدل دے، اور آج تم وہی دروازہ دوسروں کے لیے کھول رہے ہو۔ اس رات سلیم دوبارہ سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، میں مسافر تھا، تو نے منزل دی، اب مجھے میری رہنمائی کے لیے استقامت دے۔ جو ابھی سفر میں ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی اللہ سے دل سے دعا کی ہے تو کامنٹ میں لکھیے آمین، اور چینل روحانی قصے کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ ہر دعا ایک کہانی بن سکتی ہے۔